نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار یقول اللہ تعالی: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فأخرجه فيخرجون فقد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل الم تروا انها تخرج صفراء ملتویا. متفق علیہ. اور انہی سے روایت ہے یعنی یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، جاؤ انہیں نکال کے آؤ. تو وہ لوگ نکالے جائیں گے، اس طرح ہوں گے گویا جل گئے ہیں اور وہ کوئلہ ہو گئے ہیں جہنم میں جلنے کی وجہ سے. پھر انہیں نہر حیات، جنت کی نہر حیات میں انہیں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کے اوپر کوڑے میں اگتا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ پہلے پیلا اور ٹیڑھا نکلتا ہے؟ یعنی اب ان لوگوں کی باری ہوگی جو جہنم میں ہے اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر، مگر رب چاہے گا انہیں نکالنا. وہ نکالے جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانہ برابر میں ایمان ہوگا. انہیں نکال کر جنت کی ایک نہر جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے اس میں انہیں ڈبکی لگائی جائے گی، غوطہ دیا جائے گا. تو وہ جب نہر میں نہا کے نکلیں گے تو آقا فرماتے ایسے ہوں گے ان کے جسم اگیں گے. اس کی مثال دی جیسے دانہ سیلاب کے اوپر کوڑے میں اگتا ہے، پانی کا سیلاب اور کنارے پر کچرا اور اس میں جو دانہ اگاتا ہے کتنا جلدی آقا فرماتے ہیں جیسے وہ پہلے پیلا اور ٹیڑھا نکلتا ہے، اسی طرح یہ جلے ہوئے لوگ ہوں گے جب نہر حیات سے نکلیں گے تو وہ اپنے جھلس اور جلن اور کوئلہ جو ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ ان کے جسم بڑھیں گے. پھر اس میں حسن آئے گا، توانائی آئے گی، طاقت آئے گی اور پھر پہلے طرح اس کے جسم ہو جائیں گے. یہ جنت کی نہر حیات کا اثر ہوگا. آگے والی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، ایک صفحہ کی. ان ابی ہریرہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ فذکر معنی حدیث ابی سعید غیر کشف الساق وقال يضرب الصراط بين ظهر جهنم فأكون أول من يجوز بالرسول بأمتي ولا يتكلم يومئذ إلا الرسول وكلام الرسول يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل سوق السعدان ولا يعلم قدر عزمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق ومنهم من يخرج ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وراد أن يخرج
یخرج من النار من اراد ان یخرجہ ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ نے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری والی روایت کی طرح ذکر کیا، پیچھے گزر چکا ابو سعید خدری کی روایت کے صحابہ نے عرض کیا حضور ہم رب کو دیکھیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا جیسے دوپہر میں سورج اور لیلۃ البدر کما تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر سہوا لیس فیہا سحاب، جیسے تم لیلۃ البدر شب بدر میں چاند کے دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہو، بدلی نہ ہو، چاند بدلی میں نہ ہو، شک نہیں کرتے، اس طرح اللہ کے دیکھنے میں بھی ظاہر ظہور ہوں گے۔ یہ حدیث جو ابو ہریرہ سے روایت ہے سیم حدیث ہے، فرق یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں غیر کشف الساق اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا یہ جملہ نہیں ہے، باقی سیم حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، اور انہوں نے ابو سعید خدری والی حدیث کا معنی ہی بیان کیا۔ پھر فرماتے ہیں وقالا، آقا فرماتی یسرب الصراط بین ظہران جہنم، پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پہ پل بچھایا جائے گا، پل رکھا جائے گا، فاکون اول من یجوز بالرسول امتی، آقا فرماتے ہیں اور میں وہ پہلا انسان ہوں رسولوں میں نبیوں میں جو اپنی امت کو لے کر اس پل سے گزروں گا۔ یعنی سب انبیاء اپنی اپنی امت کو لے کر ویٹنگ میں ہوں، جس کو حکم ہو وہ اپنی امت کو لے کر پل صراط سے گزرے۔ انبیاء جناب آدم سے لے کر الہ مسیح ابن مریم سب اپنی اپنی امت کے آگے، ان کی امت پیچھے، اور انتظار میں رب کا حکمت امت کو لے کے جائے۔ آقا فرماتے انا اولو من یجوز بالرسول امتی، رسولوں میں جو سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر پل صراط سے گزرے گا، آقا فرماتے پہلا میں ہوں۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرَّسُولُ، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سوائے رسولوں کے کوئی کلام نہ کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول ہی کلام کریں گے، اور رسول ہی رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یا جو اپنے امت کے تعلق سے کہنا ہوگا رسول کہیں گے۔ یومئذ وکلام الرسول یومئذ، اور اس وقت رسول کون سا کلام کریں گے؟ آقا فرماتے کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار، میری امت کو سلامتی سے گزار۔ یہ سب رسول کی زبان پر اپنی امت کے لیے سلم سلم ہوگا۔ وفی جہنم، اب پل صراط سے گزرنا ہے اور اتنا لمبا راستہ ہے۔ آقا فرماتے وہ فی جہنم کلالب مثلو سوک السعدان، آقا فرماتے ہیں کہ دوزخ میں خمدار کانٹے ہوں گے۔ خمدار کانٹے ہیں، خمدار سمجھے نوکیلے کانٹے ہیں، مثلا شوک السعدان، سعدان کے کانٹوں کی طرح، ببل کے کانٹوں کی طرح نوکیلے کانٹے ہیں۔ ان لا یعلم قدر عظمہ الا اللہ، کتنے بڑے ہیں اس کی بڑائی رب ہی جانتا ہے۔ بڑے بڑے جہنم میں کانٹے ہیں، پل صراط پر کانٹے ہیں، اب ان سے گزار کر سامنے لے جانا۔ آقا فرماتے ہیں تخطف الناس باعمالہم، تو وہ کانٹے جو ہیں بعض لوگ ان میں وہ ہوں گے جن کو وہ کانٹے ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، کانٹے لگیں گے، وہ کانٹے انہیں ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو زخمی ہو جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو گر جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو نجات پا جائیں گے۔ کانٹوں میں
پھنسیں گے بھی، زخمی بھی ہوں گے، تو بعد وہ جو اپنے بدعمالی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے ان میں سے بعض زخمی ہوں گے اور بعض نجات پا جائیں گے۔ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین عبادی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، سب کا فیصلہ ہو گیا، لاسٹ ججمنٹ آ گیا، اللہ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے۔ ارادہ یخرج من النار من ارادہ، آقا فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جن کو آگ سے نکلنے کا ارادہ ہو چکا ہے، جنہیں آگ سے نکالنے کا ارادہ رب کر چکا ہے، انہیں آگ سے نکالا جائے گا۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یخرجو ممن کان یشہدو، یہ وہ نکالے ہوئے آگ سے، یعنی آگ سے انہیں نکالا جائے گا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جی جو یہ گواہی دیتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں نکالنے کا ارادہ فرمائے گا۔ امر الملائکہ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جہنم سے ان کو نکالو جو رب کی عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے۔ فیخرجنہم، تو فرشتے انہیں نکالیں گے۔ اب پوری جہنم بھری ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عبادت گزار ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یعرفونہم بآثار السجود، فرشتے جہنم میں جا کر انہیں نکالیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یعرفونہم بآثار السجود، سجدوں کے نشان سے فرشتے پہچان کے نکال لیں گے، سجدوں کے نشان سے۔ وحرم اللہ تعالی علی الناس ان یاتاکول اثر السجود، آقا فرماتی اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام فرما دیا ہے کہ سجدے کے نشان پہ آگ لگائے۔ جہنم پورے بدن کو جلائے مگر جس پیشانی کو رب کی بارگاہ میں بندہ جھکاتا ہے، یہ پیشانی جہنم نہیں جلائے، یہ پیشانی جہنم میں نہیں جلے گی۔ فَكُلُّ ابن آدم تَأْكُلُ النَّارُ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ، آقا فرماتے ہیں ابن آدم کے سارے جسم کو جہنم کھائے گی سوائے سجدے کی جگہ۔ سجدے کی جگہ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ صرف پیشانی نہیں ہے، پاؤں کی انگوٹھی سجدے کی جگہ، گھٹنا سجدے کی جگہ، ہاتھ سجدے کی جگہ اور پیشانی سجدے کی جگہ۔ کتنے جسم میں 4 عضو سجدے میں لگتے ہیں، پاؤں کا انگوٹھا، گھٹنا، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیشانی، یہ چاروں چیزیں سجدے میں لگتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جہنم پہ حرام ہے کہ ان کو جلائے، یہ اثر سجود، اس کو جہنم نہیں جلائے گی۔ آقا فرماتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، یہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ قَدْ اُمْتَشِحُوا، تو یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو گئے ہوں گے، زمانوں سے جل رہے ہوں گے، کوئلہ ہو گئے۔ فَيُصَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، تو اب ان پہ مائے حیات، نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا۔ پانی جنت کی ایک نہر حیات، جس میں انہیں گوتا لگایا جائے گا۔ وہ گوتے والی حدیث اس میں ہے کہ ان کو نکال کر یصبو ماء الحیات، ان پہ پانی ڈالا جائے گا۔ کوئلہ ہو چکے ہیں، جب پانی ڈالا جائے گا، پیچھے گزر چکا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ اس طرح ان کے جسم اگیں گے جیسے سمندر کے کنارے دانہ کوڑے پر اگتا ہے، اس طرح اگیں گے۔ وَيَبْقِي رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ، سب نکالے جائیں گے، ایک آدمی بتے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان رہ جائے گا، نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا، ایک آدمی رہ جائے گا۔ باقی جہنم میں وہ ہیں جنہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جنت میں وہ چلے گئے جن کو جنت میں جانا ہے، ایک آدمی رہ گیا، ایک آدمی۔ آقا فرماتے ہیں وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ، وہ جہنمیوں میں سب سے آخری آدمی ہے، ایک آدمی۔ يَبْقَى رَجُلٌ وَاحِدٌ، ایک آدمی بچا جنت و دوزخ کے درمیان، اور وہ آخری جہنمی ہے۔ دخول الجنہ، جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری جہنم،
جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے آخری جہنمی ہے، یعنی اس کو بھی جنت میں جانا ہے، آخر میں بچا، ایک بچا ہے، سب کا ہو گیا، مگر بچا کیسے ہے کہ جہنم سے تھوڑا باہر نکال دیا گیا ہے، اندر نہیں ہے، بالکل باہر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کس طرح مقبل بوجہہ قبل النار، اس طرح کہ اس کی پیٹھ جنت کی طرح، اس کا منہ جہنم کی طرف ہے۔ اب لپیٹ آ رہی ہے جہنم کے اندر، آگ کے شعلہ ہیں، وہ شعلے آ رہے ہیں۔ فیقول یا ربی، وہ کہے گا اے رب، اب دیکھیے اللہ اللہ، وہ کہے گا اے رب اصرف وجہی عن النار، میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے، میرا چہرہ جہنم سے ہٹا دے۔ وہ التجا کرے گا قد شبنی ریحہا واخرقنی ذکاؤہا، مولا اس کی جو ہے جہنم کی ہوا اور اس کی جھلس نے مجھے جھلسا دیا ہے، اور اس کی گرماہٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ مولا اتنا دھواں، کیا کہتے ہیں، اتنی لپٹ آ رہی ہے کہ اس کی لپٹ نے مجھے جھلسا ڈالا ہے اور اس کی گرماہٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے، مولا میرا چہرہ یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ اللہ، اللہ فرمائے گا فیقول هل عصیت ان افعل ذلك ان تصل غیر ذلك، ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، ممکن ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں تو اس کے علاوہ کوئی سوال کرے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرے گا، کہے گا مولا لا وعزت، تیرے عزت کی قسم، فیؤتی اللہ ما شاء من عہد و میثاق، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ سے عہد و میثاق لے گا، اللہ سے وعدہ لے گا، مولا بس میرا چہرہ ہٹا دے، وعدہ لیتا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے، اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ جتنا چاہے گا وہ اللہ سے عہد و میثاق وعدہ لے گا۔ فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کا چہرہ جہنم سے ہٹا دے گا۔ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، جب ہٹایا گیا تو جنت کے سامنے آ گیا، ادھر سے ہٹایا تو جنت کے سامنے آ گیا۔ اللہ اللہ، رَآ بَهْجَتَهَا، اور دیکھتا ہے کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہے، بہجتہا، اس کا حسن کیسا ہے، اس کو دیکھے گا، سکتا، کچھ ٹائم تک تو خاموش رہے گا، آقا کہتے ہیں سکتا، کچھ ٹائم تک خاموش رہے گا، ماشاء اللہ ان یسکو، جتنا اللہ چاہے وہ جنت کو دور سے دیکھتا رہے گا۔ ثم قال یا ربی، پھر کہے گا اے پروردگار، اے پروردگار، قدمنی عند باب الجنہ، اتنا دور رکھا ہے کہ پیٹھ میری جہنم کی طرف سلجھا رہی ہے، قدمنی عند باب الجنہ، مولا مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، تیرا کیا جائے گا، تیرا کیا جائے گا، قدمنی عند باب الجنہ، مجھے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ فرمائے گا الیس قد اتیت العہد والمیثاق ان لا تسأل غیر الذی کنت سألتا، کیا تو وعدہ نہیں کر چکا ہے کہ جو پہلے مانگ چکا تھا اس کے علاوہ نہیں مانگے گا، وعدہ کر چکا تھا، عہد کر چکا تھا۔ وہ کہے گا اے ربی، اے پروردگار، لا اکون اشقا خلقی کا، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بد نصیب نہ بنا، تیرا کیا جائے گا، سب سے آخر میں ہوں اور میں یار ہوں، لا اکون اشقا خلقی کا، اے مولا تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب بننا میں نہیں چاہتا، میں یار رہوں گا۔ اللہ اللہ، فیقول ما عصیتا ان اوتیتا ذالک ان تسأل غیرہ، آقا فرماتے ہیں رب کہے گا تو قریب ہے کہ اگر تجھے وہ دیا جائے جس کا اب تو سوال کر رہا ہے تو اس کے علاوہ نہ مانگے، ممکن ہے اس کے علاوہ نہ مانگے، وعدہ لے۔ فیقول وعزتی کا، وہ کہے گا مولا تیری عزت کی قسم، لا اسأل غیر ذالک، اب اس کے علاوہ کچھ نہ مانگوں گا، جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے، اس کے دروازے کے پاس مجھے پہنچا۔ فیعطی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اللہ سے عہد لے گا، میثاق لے گا،
اور کہے گا ٹھیک ہے مولا نہیں مانگوں گا، پہنچا دے، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دے گا۔ اب اندر دیکھ رہا ہے جنتی گھوم رہے ہیں، اب صبر ہوگا، اب صبر ہوگا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں آقا فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، تو دیکھے گا جنت کا حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کے اندر جو کیف و سرور ہے اس کو دیکھے گا۔ سکت ما شاء اللہ ان یسکت، جب تک چاہے گا خاموش ہو کر دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا ربی، اے پروردگار، پھر زمانوں کے بعد آواز دے گا ادخلنی الجنہ، اے مولا اب جنت میں پہنچا ہی دے، یہاں تک لے آیا پہنچا ہی دے جنت میں۔ اللہ اللہ آقا کہتے فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرمائے گا ویلک یا ابن آدم، افسوس اے ابن آدم تجھ پر، افسوس اے ابن آدم تجھ پر، ما اغدرکا، کتنی وعدہ خلافی کر رہا ہے، الیس قد اتیت العہد والمیثاق ان لا تسأل غیر الذی اوتیتا، کیا اس سے پہلے وعدہ نہیں کر چکا کہ پہلے جو دیا تھا اسی پہ صبر کرے گا، وعدہ نہیں کر چکا تھا کہ اب آگے نہ مانگے گا۔ فیقول، تو بندہ کہے گا یا ربی لا تجعلنی اشقى خلقک، اے مولا تیری مخلوق میں ہی بد نصیب رہ جاؤں، میں ہی بد نصیب بن کے رہ جاؤں، میں ہی اشقا یعنی بدبخت بن کے رہ جاؤں، سب تو جنت میں ہو میں دروازے پہ رہوں، مولا تیرا کیا جائے گا، تیرا کیا جائے گا۔ لا یزال یدعو، آقا کہتے ہیں وہ اللہ سے مانگتا رہے گا، حتی یدھک اللہ منہ فاذا ضحک اذن له دخول الجنہ، آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہوگا اسے جنت میں داخلے کا حکم دے گا، جاؤ اسے لے جاؤ۔ فَإِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيَ، اللہ اللہ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، جنت میں جانے کا حکم ہوگا، جنت میں جائے گا اللہ اللہ۔ اب جہنم کے پاس تھا، پھر الٹا ہوا، پیٹ پھرائی، پھر باب جنت پہ آیا، پھر اندر کتنے سال گزر گئے، وعدے پہ وعدہ لیتا تھا، اب جب جنت میں آیا اللہ اللہ سنیے یہ حدیث شریف کا آخری جملہ بڑا جو ہے معنی خیز ہے، اللہ کے رحم و کرم پہ دال ہے۔ فیقول، اللہ کہے گا تمنی، اے بندہ چل آرزو کر، اسے رب کہے گا جنت میں تمنی آرزو کر، فیتمنی، تو بندہ ساری چیزوں کی آرزو کرے گا، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، غلمان بھی، حور بھی، شراب طہور بھی، اور کوثر و سلسبیل بھی، ساری چیزوں کی آرزو کرے گا، حتی انقطع امنیتہ، یہاں تک کہ جب آرزو ختم ہو جائے گی، اب اس کے دماغ میں آئی نہیں رہا کیا آرزو کرو۔ آقا کہتے ہیں قال اللہ تمنا من کذا و کذا اقبل یذکرہ، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ یہ آرزو کر، وہ آرزو کر، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اب کیا کروں، ساری چیزیں آرزو تمنا وہ کہہ چکا۔ آقا فرماتے یذکرہ ربہ، اللہ اسے یاد دلائے گا، یہ بھی مانگ وہ بھی مانگ، فلاں مانگ یہ مانگ، رب یاد دلائے گا اور وہ تمنا ہے کرتا رہے گا، سبحان اللہ، اور جو ہے وہ تمنائیں کرتا رہے، حتی اذا انتہا بالامانیہ، یہاں تک کہ جب ساری تمنا اس کی پوری ہو جائے، قال اللہ اسے فرمائے گا یہ دیکھ جنت اور اس کے علاوہ جو تو نے آرزو کی ہے وہ سب لکا تیرے لیے ہے، اور جتنا ہے اس کا ایک گنا اور تیرے لیے ہے، یعنی جتنی جنت دیکھ رہا ہے اور جتنی آرزو و تمنا کی وہ بھی تیرے لیے۔ آقا فرماتے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے برابر اس کے ساتھ اور تیرے لیے ہے، اللہ یہ جو ہے اس کو اتنا اللہ دے گا۔ اور ابو سعید
خدری کی روایت میں اللہ فرمائے گا ان لکا ذالکا وعشر امثالہا، یہ جو دیکھ رہا ہے وہ تیرے لیے ہے، وہ عشر امثالہا، اور اس کا 10 گنا برابر اور تیرے لیے ہے۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ اس ادنا جنتی، آخر والے جنتی کے ساتھ یہ معاملہ، آگے حدیث آ رہی ہے، یہی حدیث ہے مگر اس میں تھوڑا فرق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور وہی حدیث انہوں نے بیان فرمائی، یہ حدیث انہوں نے بیان کی عبداللہ بن مسعود، اور جب آخر میں وہ سے رب تبارک و تعالی بندے سے کہے گا کہ دیکھ یہ جنت تیرے لیے اور اس کے برابر 10 گنا، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ کیا مذاق کرتا ہے؟ رب سے کہے گا جہنم کی طرف منہ تھا، وہاں سے جنت میں آتے آتے زمانے گزر گئے، کتنی مرتبہ مانگنا پڑا، اب جو جنت میں آ گیا تو یہ جو دکھ رہا ہے اور اس کے برابر 10 گنا اور اللہ مذاق کرتا ہے۔ وہ بندہ اپنے اعتبار سے کہے گا، رب کہے گا نہیں وہ تیرے لیے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کو کہہ کے ہنس رہے ہیں، ہنسے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں سے کہتے پوچھو گے نہیں کہ کیوں ہنسا؟ پوچھو گے نہیں کیوں ہنسا؟ کہ کیوں ہنسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تھا تب صحابہ سے کہا تھا کہ پوچھو گے نہیں کیوں ہنسا؟ اللہ اللہ، یعنی کیسا حضور کا عشق ہے کہ جہاں مصطفیٰ مسکرائے ہیں اسی انداز سے مسکرانا صحابہ اپنے لیے سنت سمجھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ بھی اس جگہ ہنسے ہیں۔ اور کیوں ہنسے تھے؟ کہ وہ بندے کی بات پہ ہنسے کہ بندہ کہے گا وہاں سے یہاں آتے آتے زمانے گزر گئے، اب رب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ملا ہے اس کے 10 گنا اور رب مذاق کر رہا ہے، تو بندے کی اس بات پہ مصطفیٰ ہنسے۔ اور پھر مصطفیٰ نے فرمایا نہیں کہو گے کہ کیوں ہنسا؟ صحابہ کہتے کیوں ہنسے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تم نہیں کہو گے کیوں ہنسا؟ کیوں ہنسے؟ کہ مصطفیٰ ہنسے اس لیے ہنسا۔ اللہ، تو انشاءاللہ یہ کل کے بیان میں یہ حدیث عرض کرتا ہوں۔